آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کراچی کے ایک تعلیمی ادارے فیلڈ مارشل پبلک سیکنڈری اسکول اینڈ کالج کے بارے میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں پہلی نظر میں ہی جو چیز کافی نمایاں ہے وہ یہ کہ یہ ادارہ صرف آپ کہہ لیں کتابی تعلیم تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، جی، یہاں اسلامی اور اخلاقی تربیت پر، نظم و ضبط پر اور پھر خود اعتمادی بڑھانے پر بھی خاصا زور نظر آتا ہے۔ جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان میں ان کے مشن کا بھی ذکر ہے، اور وہ بڑا واضح ہے کہ طلباء کو اسلامی معاشرے کا ایک اچھا، منظم اور ذمہ دار شہری بنانا ہے۔ ٹھیک، تو یہ مقصد حاصل کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ مواد سے کچھ اندازہ ہوتا ہے؟ جی، مواد بتاتا ہے کہ یہ پرائمری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک تعلیم دیتے ہیں۔ اوکے، اور ایک آپ کہہ لیں دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بالکل الگ الگ کیمپس ہیں۔ اچھا، الگ الگ؟ ہاں، کہاں کہاں ہیں یہ؟ ایک تو اتحاد ٹاؤن میں ہے اور دوسرا کیمپس سیکٹر 17B عمر فاروق کالونی میں۔ اور یہ الگ کیمپس رکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وضاحت ایسے کی گئی ہے کہ اس علیحدگی سے نظم و ضبط قائم رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، اچھا، اور ساتھ ہی طلبہ و طالبات کے لیے ایک محفوظ اور آپ کہہ لیں مناسب تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو یہ ان کی مجموعی جو تربیتی حکمت عملی ہے اسی کا حصہ لگتا ہے۔ صحیح۔ اور نصاب کیسا ہے؟ کون کون سے مضامین ہیں؟ نصاب میں تو جو بنیادی مضامین ہوتے ہیں وہی شامل ہیں: اردو، انگریزی، ریاضی، سائنس، اسلامیات، معاشرتی علوم اور کمپیوٹر سائنس بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ دونوں کیمپسز میں جو ضروری سہولیات ہوتی ہیں جیسے کلاس رومز، سائنس لیبز، کھیل کے میدان، وہ سب موجود ہیں۔ صحیح، تو تعلیمی ڈھانچہ تو کافی معیاری لگ رہا ہے، لیکن میں واپس آنا چاہوں گی اس نقطے پر کہ اسلامی اور اخلاقی تربیت پر اتنا زور ہے۔ کیا یہ صرف اسلامیات کے مضمون تک ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا کلاس روم سے باہر بھی اس کا کوئی عکس نظر آتا ہے؟ کہ نصاب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی ایک پورا سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، جیسے کیا مثالیں ہیں؟ مثال کے طور پر نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں، تقاریری مقابلے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو قومی دن ہیں ان پر تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اہم بات یہ ہے جو سرگرمیوں کا مقصد صرف مطلب تفریح نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان سے طلباء میں دین سے رغبت پیدا ہو، حب الوطنی کا جذبہ بڑھے اور اسٹیج پر آ کر بات کرنے کا اعتماد بھی آئے۔ یعنی ہر سرگرمی کو ایک خاص تربیتی مقصد سے جوڑا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل۔ اس کے علاوہ ڈراموں اور کھیلوں کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، ان کے ذریعے ٹیم ورک سکھانے کی کوشش ہے، قیادت کی صلاحیتیں ابھارنے کی کوشش ہے، اور ظاہر ہے نظم و ضبط۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ماحول دوست سرگرمیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو شاید سماجی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہوں۔ تو یہ ایک کافی مربوط کوشش نظر آتی ہے۔ یہ جو نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کا بار بار ذکر آ رہا ہے، کیا اس پر کوئی روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس پر اتنا زور کیوں ہے، یا اسے لاگو کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی خاص طریقہ؟ دیکھیں، کوئی مخصوص طریقہ کار یا میتھڈالوجی جیسے الفاظ تو استعمال نہیں ہوئے، لیکن جو مجموعی تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کا پورا ماحول ہی ایسا بنایا گیا ہے۔ مطلب الگ کیمپس کے فیصلے سے لے کر ان تمام سرگرمیوں کے انعقاد تک ہر چیز کا مقصد یہی نظم و ضبط اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اچھا، تاثر ملتا ہے کہ انتظامیہ کے نزدیک یہ قدریں تعلیم کا اتنا ہی لازمی حصہ ہیں جتنا کہ نصابی مضامین۔ یہ کوئی اضافی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ سمجھ میں آیا۔ تو گویا یہ تمام چیزیں مل کر ان کے اس مشن کی طرف لے جاتی ہیں جو انہوں نے بیان کیا، یعنی ایک اچھا، منظم اور ذمہ دار شہری تیار کرنا۔ جی ہاں، جو اسلامی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ بالکل، یہ ایک جامع حکمت عملی لگتی ہے جو تعلیمی اور تربیتی دونوں پہلوؤں کو یکجا کرتی ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو فیلڈ مارشل پبلک سیکنڈری اسکول اینڈ کالج کراچی میں 2 مقامات پر کام کر رہا ہے۔ جی، اور ان کی پہچان صرف اکیڈمکس نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور اسلامی تربیت پر ایک واضح اور مربوط توجہ ہے۔ بالکل، اور یہ توجہ صرف ایک الگ مضمون کے طور پر نہیں ہے، جیسا ہم نے بات کی غیر نصابی سرگرمیوں میں، اسکول کے مجموعی ماحول میں اور شاید روزمرہ کے معاملات میں بھی اسے سمونے کی کوشش نظر آتی ہے۔ نظم و ضبط، وقت کی پابندی، حب الوطنی، دینی لگاؤ، یہ سب اسی ایک بڑے فریم ورک کا حصہ دکھائی دیتے ہیں۔ صحیح،
رابطے کے لیے فون نمبرز بھی مواد میں شامل ہیں اگر کوئی براہ راست معلومات لینا چاہے۔ ساری تفصیل اور جائزے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سننے والے خود بھی غور کرنا چاہیں۔ جی؟ کہ جب کسی تعلیمی ادارے کا بنیادی ڈھانچہ اور ماحول ہی مذہبی اور قومی شناخت کے گرد اتنی وضاحت سے بنایا جائے جیسا کہ اس ادارے کے بارے میں فراہم کردہ مواد سے لگ رہا ہے، تو اس کا طالب علم کہ دنیا کو دیکھنے کے انداز پر، اس کے ورلڈ ویو پر کیا اور کیسا اثر پڑتا ہوگا؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور یہ تجربہ ان اداروں میں پڑھنے سے کتنا مختلف ہوگا جہاں نصاب اور ماحول کی بنیاد زیادہ سیکولر ہو یا شاید کسی اور نظریے پر مرکوز ہو؟ بالکل، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے، اس پر یقیناً مزید سوچا جا سکتا ہے۔ Assalamu alaikum, my name is Sumayya. Our aim to make students the role model according to Quran and Sunnah. Field Marshals Secondary School have following features by which we can learn more efficiently.